الله عليه وسلم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے دل میں ایسے خیالات کو پاتا ہوں کہ زبان سے ان کے اظہار کی بجائے جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ان خیالوں کو ان وساوسوں تک سیمت رکھا اور انہیں یقین و عمل کا حصہ نہیں بننے دیا۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو مزید ایک چیز عطا کر دوں؟ یعنی تم کو جو کچھ اب تک عطا ہوا ہے اس پر مزید ایک خاص چیز عنایت کر دوں؟ تو وہ کہیں گے کہ کیا آپ نے ہمارے چہرے روشن نہیں کر دیے، اور کیا آپ نے ہمیں دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کر دیا؟ اب اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں؟ بندوں کے اس جواب کے بعد پھر اللہ تعالیٰ شان و پردہ ہٹا دیں گے، جس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اب ان کا حال یہ ہوگا کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا ان سب سے زیادہ محبوب ان کے لیے اپنے رب کے دیدار کی نعمت ہوگی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ شان و محبت فرماتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بے حد خوش ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جہاد میں اللہ کی خوشنودی کے لیے اکیلا لڑتا ہے، جبکہ اس کے سب ساتھی میدان چھوڑ جائے، پھر وہ شہید ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اسے غلبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے اس بندی کو دیکھو، میری خوشنودی کی خاطر کس طرح میدان میں جمع رہا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کے پہلو میں خوبصورت بیوی ہو، بہترین نرم بستر موجود ہو، اور پھر سب کو چھوڑ کر تہجد میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اپنی چاہتوں کو چھوڑ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اگر چاہتا تو یہ سوتا رہتا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو سفر میں قافلے کے ساتھ ہو اور قافلے والے رات دیر تک جا کر سو چکے ہو، یا آخری شب میں طبیعت چاہے نہ چاہے ہر حال میں تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی، لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جاگ پایا، اور اس کی نیت پر تہجد کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ حضرت معاذ بن انس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لیتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں چاہے سمندر کے ذات سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔